بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أبو الحسن علي بن الحسين عليهما السلام بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت صلوات محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ایک فقرہ ہے کہ ہم جس کے مقدمات پر بحث کر رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے بِکَ عَرَفْتُک، میں نے تجھ کو تجھی سے پہچانا ہے، وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اور تو نے خود میری رہنمائی کی ہے اپنی طرف، وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، اور تو نے خود مجھے اپنی طرف بلایا ہے، وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اور اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ کلمات سجادیہ کے موضوع پر آج یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے، اور ہم اسی ایک کلمے کے مقدمات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو معرفت پروردگار سے مربوط ہے کہ بِکَ عَرَفْتُک۔ اور ابھی ہم
اپنے مقدمات میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکے ہیں کہ اس بات کو گزارش کریں کہ امام نے معرفت کے کس رخ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر ہو سکا تو انشاءاللہ کل تک شاید اس مقام تک پہنچ جاؤں اور آپ کے سامنے کچھ باتیں گزارش کروں۔ آج اس مقام سے گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ جہاں پر کل گفتگو کو روکا گیا تھا کہ معرفت خداوندی کے باب میں ہماری رسائی کہاں تک ہے، صرف اس پر ہماری گفتگو تھی۔ چونکہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ہم خلق کیے گئے ہیں پروردگار کو پہچاننے کے لیے، معرفت پروردگار کے لیے، بقول حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جن کی اس جملے کی حکایت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمائی کہ خرج الحسین بن علی علیہم السلام علی اصحابہ فقال ایھا الناس ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوا، کہ امام حسین سلام اللہ علیہ اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور آ کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانیں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے اس کے علاوہ سب کی عبادتوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اور اس جگہ پر وہ سوال کیا گیا تھا جس کے بیان کے لیے میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پایا کہ یبن رسول اللہ بے ابی انت و امی، اے رسول خدا کے بیٹے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ یہاں پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اس کائنات میں پروردگار عالم کو پہچاننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی خود مالک نے ہمیں بنایا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ توجہ کیجیے گا، اس پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں خلق کیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ وہ آواز دیتا ہے کہ کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب کب سے تھا اس کی کوئی تھا نہیں ہے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ توجہ کیجئے، اور یہ ساری جو لفظیں ہیں یہ وہ لفظیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آئیں، ورنہ حقیقت الفاظ کی کچھ اور ہے۔ جس طریقے سے آپ کسی چھوٹے سے بچے کو جب سمجھانا چاہتے ہیں تو کچھ الفاظ بولتے ہیں اس کے لیے، البتہ وہ حقیقت بیان نہیں ہو پاتی الفاظ میں بھی کہ جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یا اور اگر مثال دوں ذہن کے قریب ہونے کے لیے، تو کبھی کبھی آپ ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں جس کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے، کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یوں تھا اور یوں تھا کیا جو محسوس ہو رہا ہے وہ بیان نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ لفظیں ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم اس مفہوم ما فوق بشریت کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لے کر کے بیان کر رہا ہے کہ کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب اس پر کئی طرح سے پڑھا گیا، مخفیہ، خفیہ، مخفیہ، اور بہت سے ترجمے کیے گئے، لیکن اس سے اس وقت بحث نہیں ہے۔
میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اور وہ مخلوق کون ہے جو پہچاننے کے لیے پیدا کی گئی؟ یہ حدیث قدسی ہے، امام حسین نے حدیث ارشاد فرمائی کہ وہ مخلوق یعنی بندگان پروردگار ہیں، ہم اور آپ ہیں، کہ جو اس کائنات میں پروردگار عالم کو پہچاننے کے لیے پیدا کیے گئے۔ واضح؟ یہاں تک گفتگو ہو چکی، اور آگے جب احادیث بڑھی اور ہم نے پہچاننا چاہا تو آواز آئی کہ پروردگار کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا، وہ ایک ایسا پروہیبٹڈ ایریا ہے، ایک ایسا منطقہ ممنوعہ ہے کہ خبردار اگر اس میں داخل ہونے کی کوشش کی فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں نہیں پہنچ سکتا انسان کہ اس ذات لامتناہی کو اپنے ذہن میں درک کر سکے کہ وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہا گیا نہیں، بلکہ اس کے افعال کے بارے میں فکر کرو، اس کے صفات کے بارے میں فکر کرو، اس کے اسماء کے بارے میں فکر کرو۔ یعنی کوئی ہے اس کائنات کا خلق کرنے والا، کوئی ہے اس دنیا کا بنانے والا، کوئی ہے اس کائنات کا پالنے والا، اس کو منظم کرنے والا، اس کو تدبیر عطا کرنے والا کوئی ہے، اس طریقے سے سمجھو۔ لیکن یہ معرفت کہاں وہ معرفت ہے کہ جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے؟ توجہ کیجئے، معرفت کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ پروردگار عالم کو اپنے پہچانوانے کا شوق نہیں ہے کہ کوئی اس کو پہچانے تو وہ خوش ہو رہا ہے مثلا کہ واہ لوگوں نے ہمیں پہچان لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانوائیں، اپنے آپ کو شو کریں لوگوں کے سامنے۔ آپ دیکھیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا خاصی نماز جماعت ہو رہی ہے یا لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو کے اتنی زور سے سلام کریں گے کہ سارے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ ان کو سلام کی فکر نہیں ہے، اپنے آپ کو شو کرنے کی فکر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بیٹھ سکتے ہیں مجلس میں کہیں پر جہاں پر جگہ موجود ہے، لیکن پورے مجمع کو چیرتے پھاڑتے ہوئے ایک خاص جگہ پر جا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ پورا مجمع ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ مثلا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو آ رہا ہے وہ اس نیت سے آ رہا ہے، لیکن ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ علماء کی بزم سے ہو یا ہم طلاب جیسے لوگ ہو یا کوئی اور بھی ہو، لیکن ہر جگہ پر یہ مادہ رہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ پروردگار عالم بھی اس طریقے سے نہیں ہے کہ میں پہچانا جاؤں، نہیں، وہاں تم مجھے پہچانو تاکہ تم کمال پہ پہنچو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ مجھے اپنے پہچانوانے کی فکر نہیں ہے۔ امیر بیان جناب مولا کائنات مولانا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں گفتگو کرتے ہیں کہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم۔ پروردگار عالم نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعتوں سے بے نیاز تھا اور ان کی معصیتوں سے بے ضرر تھا۔ لأن طاعته لا تنفعه طاعة من عطا ولا تضره معصیت من عصا، اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعتیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، معصیت و گناہ کرنے والوں کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر پوری کائنات سجدے میں گر جائے تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر پوری کائنات سجدے سے انکار کر دے تو اس کی خدائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ ایسا پروردگار نہیں ہے کہ جو لوگوں کی عبادتوں کی بیساکھی پر اٹھایا جائے، نہیں، وہ پروردگار ہے جو اپنے اختیار پر کائنات میں اکبریت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔
نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اسے پہچانیں، یعنی ہم کمال تک پہنچیں۔ اسے اپنے پہچانوانے کا شوق نہیں ہے، لیکن اسے ہمیں کمال پر لے جانے کی محبت ہے۔ توجہ کیجئے، اس پروردگار عالم نے اس لیے ہمیں پیدا کیا کہ ہم کمال کی منزلوں کو در کریں۔ اب خود ایک یہ موضوع الگ ہے اور مستقل ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور ہمارے جوانوں تک، نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے آخر کہ ایک سجدہ ہماری زندگی میں کیا کر سکتا ہے۔ توجہ کریں، ایک رکوع ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی لا سکتا ہے، ایک لفظ یا حسین ہمیں کتنا بدل سکتا ہے، ایک لفظ یا علی ہمیں کتنا متغیر کر سکتا ہے۔ لیکن ان ارادوں سے یہ جملے کہے جائیں، صرف ایک عادتاً کسی چیز کو انجام دینا اور ہے، اور ضرورتاً انجام دینا اور ہے۔ توجہ کریں نا، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ عالم نے پیدا کیا اس لیے معرفت کے لیے تاکہ ہم کمال پر پہنچیں۔ خوب، اگر یہاں تک بات آ گئی تو کمال پر کیسے پہنچے؟ کہ یہ جان لو کوئی ہے پیدا کرنے والا، ختم ہو گئی بات، پہنچ گئے سارے کمال پر اسے ایک جملے پر۔ البتہ یہ کم نہیں ہے، میں اس کو خدا نخواستہ نظر انداز یا کم اہمیت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ صرف اتنا ہم محسوس کر لیں کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، ختم۔ اتنی سی بات کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، یہ ذہن قبول نہیں کر رہا مثلا انسان کا۔ البتہ یہ کم نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اس بات پر رکے گی نہیں بات، پھر کیا ہے؟ اب اسی لیے اس شخص نے پوچھا کہ فما معرفت اللہ، معرفت پروردگار کیا ہے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ سے ماما کیا ہے معرفت پروردگار، جو میں آپ کے سامنے کئی دن سے مسلسل بیان کر رہا ہوں کہ ذات باری تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے، صفات باری پر بحث کرو، اور صفات پروردگار ذات سے الگ نہیں، تو جو حال ذات کا ہے وہی صفات کا ہے، صفات تک نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ صفات ذات کی گفتگو ہو رہی ہے، صفات فعل پلٹتے ہیں صفات ذات کی طرف۔ اس جملے کی دو لفظوں میں وضاحت کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا فرض کیجئے خدا اس وقت میرے پر پوتے کا خالق ہے یا نہیں؟ اس وقت میرے پر پوتے کا خالق ہے یا نہیں؟ خدا اس وقت آپ کے پر پوتے کا رازق ہے یا نہیں؟ رازق کسے کہتے ہیں؟ رزق دینے والا۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ خلق کرنے والا۔ جب خلق کیا نہیں تو خالق کہاں سے؟ کیونکہ میرا پرپوتا ہے ہی نہیں، آپ کا پرپوتا ہے ہی نہیں جس کو وہ رزق دے، تو رازق کیسے؟ دیکھ رہے ہیں کتنا خطرناک مسئلہ۔ صفات باری میں بحث ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو کل آپ کے سامنے آخری مجلس یہاں پڑھوں گا بیٹھ کر کے، خدا اس وقت اس مجلس کا سننے والا ہے جو کل پڑھی جائے گی، سمیع یعنی سننے والا ہے جو کل پڑھی جائے گی۔ کہ جب پڑھی نہیں گئی تو سنے گا کیسے؟ بھئی آپ نے ابھی جو بات نہیں کی، خدا اس کا سامع یا سمیع کیسے ہے آخر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے صفات مطلق نہیں ہے، قید لگتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا سمیع علی اطلاق ہے، ہمیشہ سننے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی سماعت محتاج ہو ہماری گفتگو کی، ایسا نہیں ہے کہ اس کی خالقیت محتاج ہے ہمارے پرپوتے کی، یا اس کی رازقیت محتاج ہے آپ کے پرپوتے کی، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیسے ہے جب ایسا نہیں ہے؟ تو توجہ کیجئے، صفت خالقیت پلٹے گی قدرت کی طرف، صفت سماعت پلٹے گی علم کی طرف۔ نہیں بات واضح ہو رہی ہے ابھی، ایک جملہ عرض کروں گا، بات آپ کے لیے واضح ہو جائے گی، بزرگوں کے لیے تو واضح ہے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مثلا میرے پرپوتے کا خالق خدا ابھی نہیں ہے، لیکن میرے پرپوتے کی خالقیت پر قادر ابھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔
ابھی سن نہیں رہا ہے، ابھی سن نہیں رہا ہے، لیکن جو بولوں گا اس کو ابھی جانتا ہے، یعنی سمیع اور پلٹ رہا ہے علم کی طرف، خالقیت پلٹ رہی ہے قدرت کی طرف۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یعنی علم اور قدرت یہ دونوں صفات باری صفت ذات ہیں کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی ذات سے جدا نہیں، صفات افعال انہی کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو یہاں تک واضح ہو گئی کہ پروردگار عالم کے صفات ذات سے الگ نہیں تو صفت کیسے پہچانے؟ جب ذات سے الگ نہیں ہے تو جس طریقے سے ذات لامحدود ہے اسی طریقے سے صفت بھی لامحدود ہوگی۔ واضح؟ اب کیسے پہچانے؟ کہا اب مظہر سے پہچانو۔ یہاں پر گفتگو میں چھوڑی تھی اسی جگہ سے شروع کر رہا ہوں۔ اب مظہر سے پہچانو۔ مظہر کیا؟ کہ جس جگہ سے خدا کی صفت ظاہر ہو۔ مثلا جو میں نے کل مثال دی تھی وہیں سے گفتگو کو مرتبط کر رہا ہوں۔ مثلا ماں باپ یہ اس پروردگار عالم کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ ربوبیت بمانے پالنے والا، بمانے مدبر نہیں، پالنے والے کی جو پالنے والا ہے پروردگار عالم اس کی ربوبیت کا مظہر ہے والدین۔ اسی لیے دعا کروائی ارحمہما کما ربیا، ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی، یعنی تیری ربوبیت کا مظہر بنے۔ اور ایک صفت کا کوئی مظہر بن گیا تو خدا نے اس کے سامنے اکڑنے نہیں دیا۔ اگر ایک صفت کا کوئی مظہر بن گیا تو اس کے سامنے اوف نہیں کرنے دیا۔ اور مظہر بھی مظہر ناقص، کل میں نے گفتگو کی تھی کہ صرف اپنے بچے تک محدود ہے ساری محبت۔ پڑوسی کا بچہ روتا ہے تو یہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اپنا بچہ روتا ہے تو گھبرا کے اٹھ کے گودی میں لے کے ٹہلتی۔ دیکھ رہے کیوں، کہاں سے فرق آ رہا ہے؟ کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اگر ماں ہے تو اس کے لیے بھی تم ماں جیسا کردار ادا کرے کا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کی ممتا محدود ہے اپنے بچے تک، ہے یا نہیں ہے؟ اس کا باپ ہونا محدود ہے اپنے بچے تک۔ یہ ایسے مظہر ہے کہ جو محدود ہے، اور خدا کی ربوبیت لامحدود ہے۔ تو یہ مظہر باری بنیں گے تو لیکن محدود، مظہر مکمل نہیں ہے خدا کا۔ اب تو یہ ایک صفت ہو گئی ہے خوب۔ اب یہاں سے آپ توجہ کیجئے گا جلدی جلدی۔ خدا کی ایک صفت ہے علم، عالم ہونا، بکل شیء علیم، ہر شے کا علم ہے اس کے پاس۔ تم ابھی کیا بول رہے ہو جانتا ہے، کل کیا بولو گے جانتا ہے، مرنے سے پہلے کیا بولو گے جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جو علم خدا سے باہر چلی جائے۔ ابھی اسی وقت پوری کائنات کا علم ہے، جتنی چیزیں موجود ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں بعد میں آنے والی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں گزر چکی ہیں ان کو جانتا ہے۔ پوری کائنات پر ایک ساتھ ہی رکھتا ہے۔ اس علم پروردگار کا مظہر میں بنوں گا یا آپ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں تو یہی نہیں یاد کہ ہم نے کل پڑھا کیا تھا، اور ہم علم باری کا مظہر بنیں گے کا پھر پہچاننا تو ہے خدا کو۔ یہ صفت ذات ہے پروردگار عالم کی، اس کا مظہر کوئی ہونا چاہیے جو علم خدا کا مظہر ہو، اور کا علم خدا محدود نہیں ہے۔ اب یہ بہت سخت گفتگو ہے، توجہ کیجئے گا، اس سے میں چھیڑوں گا نہیں آپ کے سامنے، ورنہ بہت ہی اس میں زیادہ سائیڈ ایفیکٹ اس کے بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں جلدی سے گزروں گا اوپر سے تاکہ بات زیادہ دقت میں نہ پڑنے پائے۔ علم خدا لامحدود ہے، مظہر پروردگار بھی کوئی ایسا ہو جو مظہر مکمل ہو۔ کون سا کائنات میں ایسا انسان آپ کے سامنے ہے جسے سب کچھ آتا ہو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آج تک کوئی انسان ایسا نہ نکلا
کائنات میں جو کہا ہمیں سب کچھ آتا ہے. آج بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے, بڑے بڑے ایک سے بڑھ کر کے ایک نابغہ پیدا ہوئے, نابغہ تو دہر پیدا ہوئے, ایک سے بڑھ کر کے ایک انٹیلیکچوئل پیدا ہوئے, لیکن جتنے عالم تھے اس سے کئی گنا جاہل تھے. مانتے ہیں آپ نہیں مانتے اس چیز کو؟ اس وقت اب ایک آیت اللہ العظمی مرجع جسے ہم لوگ کہتے ہیں, آیت اللہ العظمی, ان کے پاس کتنا علم ہوتا ہے؟ تھنک ٹینک امریکہ کی رپورٹ ہے کہ اتنا علم ہوتا ہے جتنا کوئی 23 ٹائم پی ایچ ڈی کرے. اگر ایک انسان 23 ٹائم پی ایچ ڈی کر کے جتنا علم رکھ سکتا ہے, اتنا یہ بیچارے بوڑھے لوگ جو تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے خوب. لیکن جہالت اس سے کہیں زیادہ ہے ان کی. یہ 23 ٹائم پی ایچ ڈی ہے, محدود ہے 23, لیکن جہالت تو کہیں زیادہ ہے. وہ انجینئر نہیں ہوتے, وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے, وہ کارپینٹر نہیں ہوتے, وہ لکھنے والے نہیں, بہت سی چیزیں نہیں ہوتی ان کے اندر, یا ہوتی ہیں. کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے, کوئی بہت بڑا انجینئر ہے, دوسری فیلڈ میں جاہل ہے, پتہ نہیں کتنی فیلڈ میں ہے کہ نہیں ہے. جہالت بہت زیادہ, علم بہت کم. اور اب یہ آپ کے تفرج کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا دنیا آگے بڑھ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علم بڑھ رہا ہے کہ جہالت بڑھ رہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. شعبے تو بڑھ رہے ہیں. ہمارے زمانے میں 3 چیزیں ہوتی تھی, بی اے, بی ایس سی, بی کام, چوتھی چیز کا نام ہی نہیں تھا. آج نہ جانے کیا کیا, کہ پڑھنے والا بھی گیج ہے کہ پڑھے تو کیا پڑھے, پر پڑھانے والا بھی موہی ہے کہ اس میں کو اس میں پڑھاتا ہے, اس میں کو اس میں پڑھاتا ہے. کیونکہ ایک عجیب سی کیفیت دنیا میں آئی ہوئی ہے. اور مگر علم کتنا بڑھ رہا ہے. اب یہاں پر میں پتہ نہیں مثال کی آپ کے سامنے پیش کروں کہ نہ کروں, لیکن کیا کروں, مجبور یہی والی مثال یاد ہے. ہم لوگوں کے بچپن میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا گاؤں وغیرہ میں, کہ جو پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک کا مکمل علاج کرتا تھا, ہول باڈی. اس کے پاس چلے گئے, یہ ہو گیا, اس نے دوا لکھ کے دے دی, کچھ دن میں ٹھیک. یہ ہو گیا, چلے گئے, کچھ دن میں ٹھیک. آج کیا ہے, آج جائیے, دل کا الگ, آنکھ کا الگ, کان کا الگ, منہ کا الگ, دماغ کا الگ, پیٹ کا الگ, اس کا الگ, اس کا الگ. یہ کیا ہوا کہ وہ تو پوری باڈی جانتا تھا, یہ ایک ایک پارٹ جان رہے ہیں. وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تفرج کے لیے صرف عرض کیا کہ ایک چیز والا ہر علم میں یہی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں, علم دین میں آئیے, وہاں بھی یہی کیفیت ہے, ہر جگہ پر یہ کیفیت موجود ہے. چونکہ علم آگے اتنا پھیلتا جا رہا ہے کہ ایک انسان تمام علوم پر احاطہ نہیں کر سکتا. توجہ کیجئے, یہ علم کی کیفیت کہ اتنا علم آگے بڑھ چکا ہے, اتنا پھیل چکا ہے کہ ایک انسان تمام چیزوں پر احاطہ نہیں کر سکتا. تو عرض کر رہا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جاہل نہیں ہوں, یا کوئی ہے. سارے یہ کہیں گے ہم عالم ہیں. کس چیز کے عالم ہیں یہ جانتے ہیں, کس چیز کے عالم ہیں یہ جانتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ ہم کتنے جاہل ہیں, یہ کہتے ہیں ہم عالم ہیں. اب تو نوبت یہ آ گئی, کون سا بولے کہ میں مولانا فلاں بول رہا ہوں, حد ہو گئی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ نے مولانا آخر کہا کسے, مولانا کے معنی ہے میرے مولا, تو آپ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مولانا, سے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو اب کہاں سے لائیں گے ایک ایسا علم کہ جس میں جہالت نہ ہو. توجہ کیجئے, تبھی تو وہ علم الہی کا مظہر بن سکتا ہے. کوئی ہے اس طرح کا آپ کے پاس؟ انبیاء کی فہرست میں نہیں ہے. جناب موسیٰ جیسا انسان جناب خضر کے سامنے زانوئے ادب طے کرتا ہے. موسیٰ اولوالعزم پیغمبر ہے, اولوالعزم پیغمبر ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب کتاب ہے, کلیم الہی ہے, ساری چیزیں, لیکن خضر کے سامنے جناب خضر کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پا رہے. قرآن مجید آواز دیتا ہے فوق کل ذی علم علیم, ہر علم رکھنے والے کے اوپر کوئی علم رکھنے والا ہے. اس طریقے سلسلہ چل رہا ہے. تو کون ہے؟ بس میں جلدی سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات واضح ہو جائے.
जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाक़र गलत है, बाक़िर सही है। शाम में बुलाया गया आपको आपके बेटे के साथ, बादशाह ने बुला लिया, कुछ दिन वहाँ रखा, वो सारे वाक़यात आपके सामने, मुझे उससे बहस नहीं है क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। आपको जब वहाँ पर नहीं रख सका, लोगों ने मशवरा दिया इनको भेज दो वरना मुसीबत यहाँ पर तुम्हारे लिए बन रही है। कहाँ ठीक है, शाम वापस भेज दिया। लोगों ने कहा कि ये कोई इनकी पजीराई न करे, कोई इनको, दुनिया भर की चीज़ें तारीख़ में मौजूद हैं। इमाम एक जगह से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि जगह पर मजमा लगा है। पूछा क्या हो रहा है यहाँ पर? तो कहा कि एक राहिब है कि जो साल में एक बार अपने दैर से लोगों के लिए बाहर आता है और लोगों के साल भर के जमा शुदा सवालात का जवाब देता है, और आज उसके आने का दिन है। तो इमाम भी उसी मजमे में बैठ गए चुपचाप। अच्छा, उस ज़माने में आइम्मे ताहरीन का लिबास कोई खुसूसी लिबास नहीं था, जैसे आज मसलन ये लिबास है, खुसूसी लिबास है आपके सामने, ऐसा पहनने वाला कहीं बैठ जाएगा दूर से दिखेगा ये कोई अलग का इंसान है। लेकिन उस ज़माने में लिबास वही था जो अरब पहना करते थे, दिगदाशा और अवामा सभी लगाते थे उस ज़माने में, कि आने वाला पूछता था तुम में से पैगंबर कौन सा है। इस तरह से गुफ्तगू होती है, तुम में से नबी कौन सा कहिए वाला है, ये नबी बैठे हुए हैं। माना कहा देना, इस तरीके से हमारे साथ पैगंबर रहते थे जैसे हम में का कोई एक है। तो लिबास ही चूंकि वहां का ऐसा था, पैगंबर अकरम भी वही पहनते थे, सारे लोग वही पहनते थे। इमाम जाकर के चुपचाप मजमे में बैठ गए। यानी इस तरीके से, इसलिए कह रहा हूं कि दूर से पहचाने नहीं जा रहे कौन है। राहिब बाहर निकला अपने वक्त मुकर्ररा पर, बूढ़ा राहिब, सिन रसीदा, और उसने मजमे पर एक नज़र डाली, पूरे मजमे पर, और जब मजमे को गौर से देखा तो नज़र जा करके इमाम पर रुक गई। अब नहीं पता कि यह उसकी अपनी नज़र थी या इमाम का कोई इंतखाब था। नज़र को खींच लिया और वो पूछता है कि आप हम में से हैं या गैरों में से हैं? तो आपने कहा कि मैं उम्मत मुहम्मदिया में से हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उसने दूसरा सवाल किया कि आप उलमा में से हैं या जुहला में से हैं? आप उलमा में से हैं, अंतफिल उलमा? तो इमाम ने कहा कि मैं जाहिल नहीं हूँ। तवज्जो कीजिए, ये नहीं कहा कि मैं आलिम हूँ, बल्कि कहा कि मैं जाहिल नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि इमाम ने तवाज़ु और इनकिसारी फरमाई कि जब कोई ज़रा सा कुछ जान गए और आप वो पारा नीचे आ ही नहीं रहा, एक डिग्री क्या लेकर के आ गए कि इतने बेअदब हो गए कि बाप के आगे आगे चल रहे हैं। देख रहे हैं क्या है? ये डिग्री नहीं है, जिहालत है। चाहे वो मुझ जैसा कोई इंसान अमामा लगाए हो, चाहे कोई डॉक्टर और पीएचडी कुछ भी हो, अगर बाप के आगे चल रहा है तो जाहिल है। चाहे जितनी बड़ी डिग्री लिए हो, बाप खड़ा हुआ है, साहबजादे टांग फैलाए लेटे हुए, ये जहालत है। तो पता नहीं कुरान ने क्या कहा माँ बाप के लिए, तवज्जो करें। तो इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं आलिम हूँ, तवाज़ु फरमाई, उधर से कहा मैं जाहिल नहीं हूँ, यानी मुतलक जहल की नफी है। तवज्जो कीजिए जो अर्ज कर रहा हूँ, मुतलक जहल की नफी। मैं जाहिल नहीं हूँ का मतलब समझे आप? मैं बार बार कह रहा हूं, अपने बच्चों से कर रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं कर रहा, जसारत से नहीं कर रहा हूं। जाहिल नहीं हूं का मतलब समझे? देखिए, हर चीज की हद को उसके हिसाब से नापा जाता है। खूब, हर चीज की हद, यहां से इस हॉल की हद कितनी है का मतलब इतने फीट, या ईरान में होता तो इतने मीटर, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये हॉल। या जो टार्च मार रहे हैं इसकी हद कितनी है का इतने किलोमीटर तक जाएगी या किलोमीटर तक जाएगी। इल्म की हद कैसे नापी जाती है? इल्म की हद का नाम है जहालत। जहां से जहालत शुरू हो जाए वही इल्म खत्म हो गया। इल्म को कोई मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर में तो नापते नहीं है। इल्म कितना है कि जहां जहालत ना हो वहां तक इल्म चल रहा है, और जहां कोई कहते मुझे नहीं मालूम, इसके माने इसके इल्म की हद आ गई। और जब इमाम ने कह दिया
محمد اور آل محمد۔ یہ ہے علم الہی کا مظہر کہ میں جاہل نہیں ہوں، کہ اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں، اللہ فرمائے جو پوچھنا ہو پوچھ۔ توجہ کیجئے گا، جو پوچھنا ہو پوچھ، لہجہ ملائیے پوتے کا دادا سے۔ لہجہ ملائیے پوتے کا دادا سے۔ پوتا مجمع اغیار میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لے۔ دادا ممبر سے کہہ رہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے، اس کے پہلے کہ جو بات جو ترجمہ کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ توجہ کیجئے گا، اکثر ترجمہ کیا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یہی ترجمہ سنا آپ نے نا، یہ ترجمہ غلط ہے معذرت کے ساتھ۔ محاورتاً کہہ دیتے ہیں لوگ، نتیجہ وہی نکلتا ہے، لیکن ترجمہ غلط ہے، اس لیے کہ ائمہ طاہرین کے الفاظ سلیکٹڈ ہیں۔ قرآن مجید کی لفظوں کے طریقے سے ائمہ کے الفاظ سلیکٹڈ ہیں، اور جس لہجے میں امام نے گفتگو کی ہے ترجمہ کرنے والے کو حق نہیں ہے کہ لہجہ بدل دے۔ امام نے کیا کہا، سلونی، سلونی مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، قبل ان تفقدونی اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یعنی میں تمہارے درمیان سے نہیں جا رہا، تم مجھے کھو رہے ہو، تم مجھے کھو رہے ہو، تم میں اہلیت نہیں ہے۔ اور شاید اگر دنیا نے علی کو کھویا نہ ہوتا تو شاید علی آج موجود ہوتے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جس کو نہیں کھو پائی وہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ مجھ سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، اگر مناسب سمجھتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا ایک اور صلوات محمد اور آل محمد۔ سوالات کیے امام سے۔ اب میں سوالات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ عرض کروں، اس نے ملک کے بارے میں پوچھا، امام نے جواب دیا، ملکوت کے بارے میں پوچھا، امام نے جواب دیا، ماضی کے بارے میں پوچھا، امام نے جواب دیا، حال کے بارے میں پوچھا، امام نے جواب دیا۔ جب سارے سوالوں کے جواب اس کو بالکل درست مل گئے تو کہتا سنو، توجہ کیجیے گا، تھا واقعاً کوئی با ادب، تھا واقعاً کوئی با غیرت انسان۔ کہتا سنو، جب تک یہ شخص شام کے حدود میں ہے کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، جو پوچھنا ہے وہی سے پوچھو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ مظہر ہے علم الہی کے مثلاً، جیسے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی فإنی اعلم بطرق السماء منی بطرق الارض، مجھ سے سوال